السلام علیکم دوستو، میرا نام علی ہے اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیارے جانور کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کا نام ہے گائے۔ گائے مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ ہمیشہ آرام سے گھاس چر رہی ہوتی ہے، کبھی سفید کبھی کالی اور کبھی تھوڑی سی بھوری بھی۔ ہر گائے کا رنگ الگ ہوتا ہے اور سب ہی پیاری لگتی ہے۔ گائے ہمیں دودھ دیتی ہے اور دودھ سے ہم بناتے ہیں دہی، مکھن اور میری سب سے پسندیدہ چیز آئس کریم۔ گائے کا بچہ بچھڑا کہلاتا ہے اور وہ بھی بہت ہی معصوم اور شرارتی ہوتے ہیں، کبھی کھیلتے ہیں کبھی دوڑتے ہیں اور کبھی اپنی ماں کے پاس آ کر چھپ جاتے ہیں۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے گائے کے 4 پیٹ ہوتے ہیں؟ جی ہاں، جب وہ گھاس کھاتی ہے تو دیر تک اسے چباتی رہتی ہے، اسے چبانا بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی گائے موو موو کرتی ہے ہنستے ہوئے، لگتا ہے جیسے وہ ہم سے بات کر رہی ہو۔ مجھے گائے سے بہت محبت ہے۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں اپنی ایک گائے ضرور پالوں گا۔ آپ بھی پالنا چاہیں گے نا؟ علی اپنے دادا ابو کے ساتھ گاؤں آیا ہے۔ علی کو جانوروں سے بہت پیار ہے۔ آئے دیکھتے ہیں علی کیا سیکھ رہا ہے۔ دادا ابو نرمی سے: علی بیٹا، تمہیں سب سے زیادہ کون سا جانور پسند ہے؟ علی جوش سے: دادا ابو، مجھے بکری سب سے زیادہ پسند ہے۔ دادا ابو حیرت سے: اچھا، تو بکری کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ علی فخر سے: بکری دودھ دیتی ہے جو بچوں اور بیماروں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور بکری کا دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ بکری شرارتی انداز میں: میں ارے تم لوگ میری تعریف کر رہے ہو، میں خود آ گئی ہوں۔ علی ہنستے ہوئے: ارے بکری بول بھی سکتی ہے؟ بکری: ہاں ہاں، میں صرف پیاری نہیں ہوشیار بھی ہوں، مجھے گھاس پتے اور سبزیاں بہت پسند ہیں۔ دادا ابو مسکراتے ہوئے: واہ، تم تو واقعی ہوشیار ہو۔ علی اور دادا ابو بکری کے 4 پیر ہوتے ہیں اور اکثر 2 سینگ بھی۔ بکری فخر سے: اور اگر دروازہ کھلا چھوڑ دو تو میں سیدھی کھیت میں پہنچ جاتی ہوں۔ میں علی شرارتی انداز میں: ایک بار ایسا ہوا تھا اور اماں نے مجھے خوب ڈانٹا۔ دادا ابو ہنسی کے ساتھ: تم دونوں نے تو آج مجھے بکری کا ماہر بنا دیا۔ علی اگلی بار میں گدھے کے بارے میں بتاؤں گا۔ وعدہ رہا۔ علی نے نہ صرف خود سیکھا بلکہ سب کو سکھایا۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اور جانوروں سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے۔ جانوروں سے پیار کریں، علم سیکھیں اور بانٹیں۔ یہ کہانی ہے ایک گدھے کی جس کا نام تھا گلو۔ گلو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں ہر صبح سورج کی روشنی پھیلتی، پرندے چہچہاتے اور ہوا میں تازگی ہوتی۔ گلو بہت معصوم اور محنتی تھا۔ ہر روز وہ کسان کی مدد کرتا تھا۔ روز صبح کسان گلو کی پیٹھ پر بھاری بھاری بوریاں رکھتا۔ گلو خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتا، کچھ کہے بغیر، لیکن دل ہی دل میں وہ تھوڑا اداس رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے صرف بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک دن کسان نے گلو کو جنگل کے راستے بھیجا۔ گلو نے بوریوں کا بوجھ اٹھایا اور تھک ہار کر چلنے لگا۔ راستہ کٹھن تھا، درخت، پتھر اور دھوپ سے بھری زمین۔ چلتے چلتے گلو نے سوچا، اگر میں ہمیشہ چپ رہا تو یہ زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ اچانک گلو نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا پاؤں پھسلایا اور ایک بوری سیدھی ندی میں جا گری۔ کسان حیران رہ گیا۔ گلو خاموش تھا لیکن اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ جان چکا تھا کبھی کبھی عقل سے کام لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد گلو نے ہر مسئلے کو عقل سے حل کرنا سیکھ لیا۔ اب وہ صرف محنتی نہیں، عقل مند بھی بن چکا تھا۔ اور کسان، وہ بھی حیران تھا کہ ایک گدھا اتنا چالاک بھی ہو سکتا ہے۔ تو بچوں، آج کی کہانی کا سبق ہے، عقل ہر مشکل کا حل ہے۔ اور گلو، وہ تو بن گیا گاؤں کا سب سے عقل مند گدھا۔ اللہ حافظ۔